یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اپنے رکوع اور سجدے اچھے کرو، اپنے رکوع اور سجدے اچھے کرو۔ وہ امام ہیں حضور، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، سلام کے بعد فرما رہے ہیں اپنے رکوع اور سجدے سیدھے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ بھی فرما دیا تمہارا کسی کا رکوع اور کسی کا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے، جیسے یہ ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں نا، میڈیا والے مدے سے بھٹکاتے ہیں بار بار، جو سوال ہے نا وہ سوال نہیں کرنا ہے ان کو، وہ سوال نہیں کرنا ہے۔ بھائی کوئی مرا ہے وہاں پر، کوئی مرا ہے دنگوں میں فسادات میں مرا ہے، اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے کسی کو لائے ہیں، اور ٹی وی والے اس سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں آج پانی کتنا آیا تھا، لائٹ کتنا آیا تھا۔ بات کرو، وہاں مرا ہوا آدمی ہے، میرے لائٹ اور میرے پنکھے اور میرے پانی سے تمہیں کیا مطلب؟ اسی طرح سے ان سب سے صرف ایک ہی جواب، کوئی آتا ہے کہتا ہے قرآن کی یہ آیت جو ہے آتھینٹک نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ، چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو آتھینٹک نہیں ہے، جاؤ اپنے گرو گھنٹالوں کو ملا کر کے ویسا بنا کر کے لاؤ، تم آتھینٹک بنا کر کے لاؤ، پھر دیکھیں گے۔ قرآن کا وہ چیلنج آج تک چل رہا ہے، عربوں کو نہیں ہو سکا تو اب جاہلوں سے کیا ہو سکے گا؟ جو عرب نہیں کر سکے قرآن کی، یہاں تک کہ عرب کے مکہ والے بڑے بڑے پیسے دے کر شاعروں کو جمع کیے تھے، میاں لاؤ بنا کر کے لاؤ، 3 سال محنت کر کے انہوں نے ایک سورہ بنائی تھی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے وزن پر وہ بنا کر کے لائے تھے، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، یہ وزن سے بنائے تھے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تو کیا جانے ہاتھی کیا ہوتا ہے، خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ پوری سورہ بنا کے خود ہی ہنسنے لگ گئے، سب ہنسنے لگے، ارے میاں ہم نے کیا بنا دیا، پورا ہاتھی کی پونچھ اور سونڈ میں ہی رہ گئی، پوری سورہ ہاتھی کی پونچھ اور سونڈ میں رہ گئی۔ اس کے بعد اس کو مٹا دیا، کہاں مذاق ہو جائے گا، انہوں نے مٹایا تھا لیکن 1400 سال بعد آج بھی مذاق ہو رہا ہے، آج بھی مذاق ہو رہا ہے۔ تو عربوں کے بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ الفیل ملفیل کر کے چلے گئے، اور جن کو آج عربی دانی کچھ بھی نہیں آتی اور عربی سے وہ کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے، وہ قرآن پر اعتراضات کی بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن میرے رسول کا زندہ معجزہ ہے، معجزہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا کر نہ سکے۔ میں تو یہ چیلنج کر رہا ہوں آج بھی، اگر قرآن کی طرح دوسرا آ گیا تو پھر یہ رسول کا معجزہ ہی نہیں رہے گا، معجزہ ہوگا؟ اگر عام آدمی بھی کرنے لگ گیا وہ معجزہ نہیں ہوگا، تو قرآن معجزہ ہے، تم نہیں لا سکو گے۔ تو میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت کی بھی بات ہے کہ آج بھی ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے رسول کو محسوس کر رہے ہیں، رسول کو۔ چاند کا ٹوٹنا دیکھا آپ نے؟ سورج کا پلٹ آنا دیکھا آپ نے؟ سنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اپنے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہاں ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہو، ہمارا یقین ہے، لیکن دیکھ تو نہیں رہے نا۔ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا، حدیثوں میں ہے، لیکن دیکھا کہاں ہے ہم نے؟ آپ نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، یقین تو ہے ہمیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنے والی آج بھی یہی ایک چیز ہے، قرآن مقدس، قرآن پاک جو رسول کے قلب پر اترا وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، آج بھی وہی چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کی اہمیت اور افضلیت کو سمجھو اور اس کو سینوں سے لگاؤ بھی اور سینوں میں اتارو بھی، اتارو بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول پر انعامات اتارے، یہ آیت بڑی طویل ہے، 8 انعامات کا مجھے ذکر کرنا تھا، اس میں نے 3 ہی ذکر کیا۔ کتاب اللہ نے اتاری اور حکمت الگ، 2 چیزیں، ایک کتاب اتاری آپ پر اور حکمت بھی اتاری۔ کتاب آئی یہی بہت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا کی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ حکمت ہے۔ اسرار اور رموز کو، یعنی اس کی پوشیدہ چیزوں کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حکمت ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انجینئر ہے، انجینئر اس کو معلوم ہے چھت ڈالنے کے وقت
स्लैब डालने के वक्त कहाँ कितना माल डालना है, क्या क्या है, वो छुपी हुई कुछ चीजें उसके इल्म में, लेकिन देखने वाले को मालूम नहीं। कुछ लोग मशवरे देते रहते, यहाँ डाल दे, वहां डाल दे, फलां कर दे, फलां कर दे। इंजीनियर को मालूम है वो सारी चीजें अपने वक्त के तकाजे के एतबार से बराबर चीजें डालता है। तो जो छुपी हुई बातें हैं वो पहचानने का नाम हिकमत है। पेट का दर्द मालूम तो हो रहा है, पेट का दर्द मालूम हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो हाथ रख करके या नब्ज पकड़ करके अगर ये बता दिया अल्सर है, अपेंडिक्स है, या फिर जला हुआ खा के आया है, बदहजमी है, एसिडिटी है, ये सारी चीजें तो आपको नहीं मालूम। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके पोशीदा चीज को मालूम कर लिया, यही हिकमत है। उसको हिकमत का एक कतरा मिला और रसूल पाक को हिकमत का सर चश्मा मिला। सारी हिकमतें रसूल पाक से वाबस्ता है। मेरे अजीजों, दुनिया के सबसे बड़े हकीम लुकमान है, जिनका तज़किरा कुरान पाक में है। लुकमान हकीम को भी वो हिकमत नहीं मिली जो रसूलुल्लाह को मिली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक के दिल में क्या गुजर रहा है ये रसूल को खबर है, ये हिकमत से। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, साहबा अपने रुकू और सजदे अच्छे करो, अपने रुकू और सजदे अच्छे करो। वो इमाम है हुजूर, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं साहबा, सलाम के बाद फरमा रहे हैं अपने रुकू और सजदे सीधे करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ये भी फरमा दिया, तुम्हारा किसी का रुकू और किसी का सजदा मुझसे छुपा हुआ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है हिकमत। फिर भी पता नहीं कुछ बदअकीदा ऐसे हैं जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, दीवार पीछे का इल्म नहीं था। फिर हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है फिरका वारियत हो रही है, फिरका वारी। जालिमो, तुम जाते रसूल पर हमला कर रहे हो, अगर तुमको हम बोले तो फिरका है। तुम इन तमाम चीजों से तौबा करो कि रसूल को अल्लाह ताला ने हिकमत अता किया, एक जगह नहीं कुरान में कई जगह फरमाया, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो कि रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। ये सब शैतानी बातें हैं, इन तमाम चीजों से तौबा करो। जिसका भी अकीदा ऐसा हो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा। अजीज़ान गिरामी, हुजूर को किताब भी दी गई, हिकमत भी दी गई। आखिर में यह आयत है वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। यह हुजूर के इल्म गैब पर दलालत है। इल्म गैब, अल्लाह फरमाता है ऐ रसूल, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तर्जुमा ये, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब अल्लाह ने आपको सिखा दिया। अब इसमें क्या क्या सिखाया कुछ पता है? मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह फरमा रहा वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने आपको किताबों का इल्म दे दिया, अगलों का इल्म दे दिया, पिछलों का इल्म दे दिया, क़यामत का इल्म दे दिया, ज़मीन का दे दिया, आसमान का दे दिया, बल्कि फरमाया जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। जबकि पूरा पहले वाले नबियों के बारे में भी आयतें आई। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी चीजों के नाम सिखा दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जुबानी जानते थे आदम अलैहिस्सलाम, और सारे बंदों के नाम जानते थे, क़यामत तक आने वाले सबके, हमारा भी नाम जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबके नाम सिखा दिए, हर चीज का। यहां तक कि जो कुछ भी जमीन में चीजें हैं, अब इनके नाम, ये अंगूठी है, ये घड़ी है, इनके नाम है ना, हर चीज का नाम है। ये चश्मा है, ये माइक है, हर एक का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम अल्लाह ने सिखाया, क़यामत तक होने वाली सारी चीजों का। ये कुरान पाक में इतना उनको सिखाएगा, नाम सिखाए ये बताया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है वअल्लिमना मंतिक़त तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई, ये इल्म है। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह फरमा रहा है हमने उनको लोहे के लिबास बनाने सिखा दिए। लोहे का लिबास जंगों में जो पहना जाता था, दाऊद अलैहिस्सलाम को यह सिखाया गया, इल्म दिया गया। लेकिन जब रसूल पाक के लिए फरमाया क्या सिखाया, तो ये फरमाया जो कुछ नहीं जानते थे सब सिखाया। अब इसमें क्या क्या आया, अब यहां से मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों। कोई भी अगर आपसे कहे कि रसूल को इस चीज का इल्म नहीं था, तो उसे कहे सही बात कह रहा है तू, नहीं था तो अल्लाह फरमा रहा है जो नहीं जानते थे वो सिखा दिया।
بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں کیا ہونے والا وہ معلوم نہیں تھا، اس لیے شکست ہو گئی۔ اچھا نہیں جانتے تھے رسول، اور قرآن کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا۔ تم اگر یہ کہو گے کہ رسول سائنس نہیں جانتے تھے تو کہو اس سے، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، تو کہہ رہا ہے نہیں جانتے تھے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہ سکھا دیا۔ جو جو تم رسول کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرو گے، اللہ کی طرف سے بات آئے یہ ہم نے ہر وہ چیز سکھا دی جو نہیں جانتے تھے۔ نہ جاننے کا دائرہ اتنا طویل ہے کہ آپ اس کو گھیر نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا قیامت کا علم نہیں تھا، اور رب فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا۔ اگر قیامت کا علم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا۔ تو رسول کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طویل فرما دیا۔ میرے عزیزو حضور کے علم کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہاں پر پھر میں رد کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول کے علم کی کیا تخصیص، حضور کے علم کا جتنا علم حضور کو ملا اتنا تو شیطان کو بھی ملا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ جماعت دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ رسول کے علم کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو شیطان کو بھی ہے، پاگلوں بچوں اور زید کو بھی ہے، اتنا علم تو سب کو ملا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھنگ پی کر کے لکھ رہے تھے، نشے کے حالت میں لکھ رہے تھے کہ رسول کا علم شیطان اور پاگل اور بچوں کے برابر کا تھا۔ عقیدہ کہاں تھا؟ ہوش و حواس کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بات آتی ہے، انبیاء وہاں تک نہیں پہنچے، صحابہ تو دور کی بات ہے، آپ یہ شیطان کے علم کو رسول کے علم تک برابر کہہ رہے ہو، کون سے عقیدے کی بات لکھ رہے ہو؟ میرے عزیزو اپنے آپ کو سنبھالو اور ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے متعلق فرمایا ہم نے رسول کو ساری چیزوں کا علم دیا۔ کیا شیطان کے بارے میں ایسا کہا ہے کہیں قرآن میں؟ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کو سب سکھا دیا گیا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کتاب کا ایک پیج معلوم ہے تو دوسرا پیج معلوم نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا علم بہت مختصر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ واقعہ ہے نا بڑا طویل، حضرت خضر کو اللہ نے حکمت عطا کی، پوشیدہ چیزوں کی خبر، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سمندر پر سوار کرنے کے لیے نکلے، دونوں کا آپس میں ٹائپ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، واقعہ میں مختصر یوں بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ مولا کیا روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہمارا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہو گئی سمندر کے کنارے، حضرت خضر تھے وہ، ان کو خضر بھی کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، آپ کو اللہ نے کچھ حکمت زیادہ دی۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا میں رہوں گا، صبر کر کے رہوں۔ تو انہوں نے ایک شرط لگائی، میں کوئی بھی کام کروں تو اس میں سوال آپ نہیں کریں گے، کیوں کیا ایسا نہیں پوچھیں، ایسا کیوں کیا آپ نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نہیں پوچھوں گا۔ سفر میں بیٹھے تو پہلے تو کوئی کشتی والا ان دونوں کو بٹھا نہیں رہا تھا، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا۔ ایک کشتی والا بہت نیک آدمی تھا، دونوں بزرگوں کو بٹھایا اور فری میں بٹھایا، پیسہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی کشتی کو توڑنے لگے، جگہ جگہ سے پھاڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، ایک بیچارہ مفت میں بٹھایا ہے، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا، اور یہ ہم لوگوں کو مہمان نوازی کے طور پر اس پر پلس آپ اس کی کشتی پھاڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے کیوں پوچھا؟ اس طرح کا لمبا واقعہ ہے۔ 3 مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے بار بار پوچھا یہ کیوں کیا۔ ایک آبادی میں جا کر حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی، وہاں پر بھی آپ نے سوال کیا ایک بچہ ہی آپ کو ملا تھا، اس کو کیوں مار دیا؟ اچھا خاصا بچہ تھا۔ ایک جگہ گاؤں میں گئے، ان گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج رات مہمان بنا لو، کھانا کھلاؤ۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں بنائیں گے آپ کو مہمان، جاؤ آگے چلے جاؤ۔ اور اس گاؤں والوں کی ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے کہا چلو اس دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی کہا پہلے تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنائے، ان کی دیوار ہم کیوں بنائیں؟ ٹوٹنے دو، گرنے دو۔
حضرت خضر نے کہا آپ نے پھر پوچھا سوال، اور ہر ایک کی حکمت بتایا جو پوشیدہ تھی. یہی حکمت ہے. حکمت اسی کو کہتے ہیں. ایک ظاہری علم ہے، ایک پوشیدہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کیا آپ نے کشتی کو پھاڑتے ہوئے دیکھا؟ لیکن میں نے کیوں پھاڑا وہ حکمت میں آپ کو بتاؤں. در حقیقت دریا کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ ہے، جو بھی اچھی کشتی دیکھتا وہ غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. عیب والی کشتی کو بادشاہ نہیں غصب کرتا، ہڑپتا نہیں تھا. میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی. جس بچے کو میں نے مارا وہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا اس کے ماں باپ ایمان والے، یہ بچہ ڈاکو بن کر اپنے ماں باپ کو بھی ایمان سے پھیرنے والا تھا، تو میں نے اس کے ماں باپ کی ایمان کو بچایا، اس کو پہلے ہی ختم کی. وہ حکمت تھی. تیسرے، وہ دیوار میں نے صرف اس لیے بنائی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. گاؤں کے 2 یتیم بچے، ان کے باپ نے خزانہ اس دیوار کے پیچھے دفن کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں گے تو خزانہ لے لیں گے. دیوار گرتی تو یہ لالچی گاؤں والے خزانہ ہڑپ لیتے، یہ بچوں کا حق مار لیتے. اس لیے میں نے ان یتیموں کی دیوار کو صحیح کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا ہے، حکمت سے نوازا ہے. بعض چیزیں حکمت ہوتی ہیں. اب سنیے میں جو بات عرض کر رہا تھا. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہونے لگے. یہ ان کا راستہ الگ ہونے کا تھا، کیونکہ حضرت خضر نے کہا اب اس کے بعد ہم چل نہیں پائیں گے، آپ اپنے راستے پر جائیں، میں اپنے راستے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم دیا اللہ، کتنا دیا ہے؟ تو سمندر تھا. سمندر تو دیکھے ہوں گے آپ، ممبئی والے سمندر نہ دیکھے ایسا ہوتا نہیں. اس کا کنارہ تو دکھتا نہیں ہے کہیں پر. سمندر کے اوپر اڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، اپنی چونچ کو مارا اور ایک قطرہ پانی پہ اور نکل گئی. حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ آپ نے دیکھا یہ سمندر، اور ایک چھوٹی سی چڑیا اس میں سے ایک دانہ پانی لے کر چلی گئی. کہا سمندر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، علم الہی اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، علم الہی اس سے بھی فضو تر ہے، اور ہم کو علم الہی سے اتنا بھی نہیں ملا جتنا اس چڑیا نے پانی پیا ہے. یہ حضرت خضر کا علم ہے تو پھر رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوتا؟ وہ بنی اسرائیل کے خضر ہیں، ان کا علم ایک چڑیا کے دانے کے برابر نہیں. میرے عزیزو، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر بتایا کہ علم الہی میں سے صرف ان کو اتنا حصہ ملا جو حکمت جانتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو سارے علوم عطا کر دیے جو نہیں جانتے تھے. اب یہاں سے کتنا دیا اور حضور نے کتنا لیا، اس سب چیزیں ہمارے ڈسکشن کی نہیں ہے. صرف ایک آیت پڑھ کر کے اپنی آج کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ رسول جب غمگین ہو گئے تھے تب یہ آیت اتری ہے. حضور کو جب کبھی غم لاحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں اتارتا. اے محبوب آپ غم نہ کریں، کبیدہ خاطر نہ ہو. مکہ والوں نے تانا مارا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. حضور کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بھی بچپن میں انتقال کرے. حضور کو اس کا غم تھا. بعضوں نے کہا کہ ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، بیٹے ہی ختم ہو گئے. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غم ہوا بیٹے کی وفات کے بعد. اللہ نے آیت اتار دی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے. یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے یہ عربی سمجھنے والے جان پائیں گے، اس کی تفصیل بہت طویل ہے. کوثر عربی کا ورڈ ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ عربی میں ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، ایک ہے کوثر. ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے کیوں؟ کالے کا اپوزٹ وائٹ، اجلا سفید. رات کا اپوزٹ دن، چھوٹے کا اپوزٹ بڑا، ہے نا؟ چھوٹے کا اپوزٹ بڑا ہی ہوگا. جب چھوٹا کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ بڑا ہی آئے گا. اب جب کم کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں میں، کم کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ زیادہ. پکا ہے نا یہ زیادہ ہی ہے. اب سنیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل،
اے محبوب آپ فرما دیں پوری دنیا کا سامان تھوڑا ہے